مسیح کی مانند بننا۔ جب ہم ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں خداوند کی رحم دلی، شفقت اور قربانی کے نمونے کی مانند چلنا ہے۔ جب ہم اس اصول کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں اس حقیقت کے متعلق بھی سوچنا ہے کہ یسوع مسیح خدا اور انسان دونوں تھا۔ تو مشکل حالات میں اور مایوس کن صورتحال میں یسوع خدا اور انسان دونوں کی مانند جواب دیتا تھا، اور یہاں ہم اسے خدا کی مانند جیسا کہ وہ تھا جواب دیتا دیکھتے ہیں جب ہم اسے یسوع کی مایوسی اور اداسی کہتے ہیں۔ اب اس میں اس کی انسانیت بھی شامل ہے، مگر اس میں اس کی ان لوگوں کے لیے ملامت بھی شامل ہے جنہوں نے اس کا پیغام رد کیا۔ اب وہ بہت صابر ہے، لیکن بالآخر ایک ایسا وقت آیا جب اس نے ملامت کی، اور ہم متی رسول کی معرفت انجیل بیان کے 11ویں باب اور 20ویں آیت میں پڑھتے ہیں، وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ اب ان سب لوگوں میں سے، اور یاد رکھیں وہ کہتے ہیں کہ گلیل میں ہی تقریباً 200 گاؤں اور شہر تھے، لیکن ان میں سے 3 کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا گیا ہے جہاں یسوع نے در حقیقت اپنی بہت سی خدمت کی اور بہت سے معجزات کیے، اور ہم اس کے بارے میں 21ویں آیت میں پڑھتے ہیں یسوع کی ملامت۔ یسوع نے کہا، اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت سیدا تجھ پر افسوس۔ یہ 2 چھوٹے شہر تھے جو کہ ایک دوسرے کے قریب تھے، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اب آپ کو ایک تاریخی پس منظر دینے کے لیے، یہ 2 شہر سور اور سیدا اسرائیل کے شمال میں تھے، اور وہ بے ایمان برادریاں تھیں، وہ غیر قوموں کے لوگ تھے۔ در حقیقت آپ کو ایک حوالہ دینے کے لیے ایزبل پرانے عہد نامہ میں ایک اب تک زندہ رہنے والی سب سے زیادہ بری عورت تھی، ایک زناکار بال کی پوجا کرنے والی، اور وہ سور میں سے تھا، اور وہ ایک فنیکی بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کا باپ بادشاہ تھا۔ یہ فنیکیوں کی سرزمین تھی، اور وہ یسوع کہہ رہا ہے کہ وہ ان بت پرست شہروں کے لیے روز قیامت زیادہ نرم دل رکھے گا ان 2 شہروں کی نسبت جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 2 چھوٹے شہر تھے، ٹھیک ہے، وہ آگے کہتا ہے، اور وہ کفرنہم کے متعلق کہتا ہے، لکھا ہے، اور اے کفرنہم کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم کے علاقہ کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ کفرنہم وہ جگہ ہے جہاں یسوع اس 18 مہینے کے دوران زیادہ وقت رہا جب وہ گلیل میں تھا۔ اس کے پاس خود کا گھر نہیں تھا، لیکن وہ پطرس کے گھر میں رہا، اور شاید یوحنا اور یعقوب کے گھر میں، لیکن وہاں اس نے ایک کے بعد ایک معجزہ دکھایا، یہ اس کی موجودگی تھی، اور اس لیے وہ کہہ رہا ہے، اور اے کفرنہوم کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا۔ لیکن یہاں مثال کے طور پر خرازین صرف پتھر، یہاں بیت سیدا ہے صرف کھنڈرات، اور یہاں کفرنہوم ہے، یہاں گھر ہیں۔ شاید یسوع ان میں سے کسی ایک گھر میں رہا، یا اس میں سے کسی ایک گھر میں رہائش کی۔ آج یہ موجود نہیں، سوائے صرف دیکھنے کے لائق ایک جگہ کے، اور تصور کیا جائے کہ یہ ایک وقت پر کیسی تھی۔ اور اب اس کا موازنہ کسی اور شہر سے کریں جو کہ صرف چند منٹ دور ہے، تقریباً 19 منٹ دور۔ آپ اس شہر میں آ سکتے ہیں، تبریاس، جو کہ ان دونوں شہروں یا گاؤں میں سے صرف 19 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں یسوع کبھی اس جگہ پر نہیں گیا اور کبھی یہاں معجزات نہیں کیے، اور آج وہ ایک ترقی پذیر شہر ہے۔ کیا یہ دلچسپ نہیں ہے؟ اور اس لیے خدا مسیح کے ذریعے ان شہروں کی عدالت کرتا ہے، کیونکہ وہ اس سچائی سے بار بار بے نقاب ہوئے۔ تو خدا اور انسان ہوتے ہوئے بطور خدا وہ نہ صرف مایوس تھا بلکہ اس نے ملامت کی، لیکن وہ ایک انسان بھی تھا۔ بطور خدا اور انسان اس کے دل میں محبت اور شفقت تھی، اور ہم 11 باب کی 28ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یسوع نے اس پیغام پر زور دیا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔
اور یہاں یسوع اپنے نجات کے پیغام کا مذہبی رہنماؤں اور فریسیوں کے پیغام سے موازنہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے آزاد کرنے کے بجائے انہیں بوجھ تلے دبا دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم اس کے متعلق متی 23 باب 4 آیت میں پڑھتے ہیں، میں اسے فریسیوں کے قانونی بوجھ کہتا ہوں، اور ایسے بھاری بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ یسوع نے کہا، میں یہاں تمہیں آزادی دینے آیا ہوں، تمہیں گناہوں سے آزاد کرنے، تمہیں نجات دینے۔ میں جو ہوں اس پر ایمان کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی دینے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ مجھ پر ایمان رکھنے سے، جو کہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، تمہارے دکھ اب اور ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ یہ دلچسپ ہے کہ رومیوں میں پولس نے خدا کے ساتھ اطمینان کے متعلق لکھا جو ہمیں مسیح میں اپنے ایمان کے ذریعے حاصل ہے، جب اس نے یہ الفاظ لکھے، جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں۔ خدا کے ساتھ اطمینان کا مطلب ہے کہ وہ دوری جو خدا اور ہمارے گناہ کے درمیان تھی، جس کو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، جب یسوع ہوا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا اور ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے، ایک پردہ تھا جو کہ ٹوٹ گیا اور ہمیں خدا کے ساتھ اطمینان حاصل ہے۔ ہم خدا کے ساتھ دوبارہ جڑ گئے ہیں۔ یہ ایک درجائی رشتہ ہے، لیکن آپ دیکھیں خدا کے اطمینان کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ یہ خدا کا اطمینان ہے، اور ہم اس کے متعلق تب پڑھتے ہیں جب پولس نے فلپیوں کو خط لکھا، مجھے یہ بہت پسند ہے، میری پسندیدہ آیات ہیں۔ میں شاید جب میں خط لکھتا ہوں یا گفتگو کرتا ہوں تو میں اکثر فلپیوں 4 باب اس کی 6 اور 7 آیت پر کہتا ہوں، کیونکہ یہ خدا کے اطمینان کے متعلق 2 بہت قوت بخش آیات ہیں۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ ہماری زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس میں خدا دلچسپی نہیں رکھتا یا وہ اس کے بارے میں فکر مند نہیں، یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی بات۔ اور کبھی کبھی میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر شرمندہ ہوتا ہوں جو میں خدا سے مانگتا ہوں، جیسے کہ مجھے یہ کہنے کی بھی شرمندگی ہوتی ہے، میں بات کر رہا ہوں ایک شیشی میں سے دوائی کی، اور ان میں سے ایک زمین پر گر کر غائب ہو جاتی ہے، اور میں ڈھونڈ رہا ہوں اور میں مایوس ہوں، اور میں کہتا ہوں، اے خدا، وہ دوائی ڈھونڈنے میں میری مدد کر۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ کتنی مرتبہ اچانک مجھے دوائی نظر آ جاتی ہے۔ کیا خدا اس میں دلچسپی رکھتا ہے؟ ہاں، وہ رکھتا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے جب میں ایسا کرتا ہوں تو خدا کو تنگ کرتا ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر چیز میں، اور ہر چیز میں اس دنیا کے بہت سے دکھ اور تکلیفیں شامل ہیں۔ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے۔ مسیح میں ہمیں صرف خدا کے ساتھ اطمینان حاصل نہیں، بلکہ ہمیں اس دنیا کے سفر میں خدا کا اطمینان بھی حاصل ہے، اور ہم پریشانی کا شکار ہوں گے اور ہم مشکل حالات دیکھیں گے، لیکن یہ خدا کے ساتھ ہماری اطمینان میں مداخلت نہیں کرے گی۔ لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ جب ہم ان مصائب کے وقت سے گزر رہے ہیں تو وہ ہمارے دلوں میں اس کے ساتھ اطمینان بخشے، ظلم و ستم اور مشکلات کے باوجود جو ہم جانتے ہیں، اور یہ ہے کہ خدا کی مرضی بھلی ہے اور وہ قابل قبول ہے اور وہ کامل ہے۔ کبھی کبھار اس کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایمان کے وسیلے سے ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے، چاہے جو بھی حالات ہوں۔ تو عمل کے لیے سوال یہ ہے کہ اگرچہ شاید ہم کبھی بھی اس شدید ظلم و ستم کا شکار نہ ہوں جو کہ تاریخ میں گزر چکا ہے، تو عمل کے لیے سوال یہ ہے کہ اگرچہ شاید ہم کبھی بھی اس شدید ظلم و ستم کا شکار نہ ہوں جو کہ تاریخ میں گزر چکا ہے، لیکن وہ کون سے چند عملی طریقے ہیں جن سے ہم اپنے روزمرہ کے تجربات میں مسیح کی مانند بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یسوع زمین پر آیا تو وہ واقعی کون تھا، اور جب پولس نے فلپیوں کو لکھا تو ہمیں اس کی ایک خوبصورت وضاحت ملتی ہے۔ یسوع کی مثال، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک کہ فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔
اس حوالے کو عظیم الوہیت کہا جاتا ہے، خود کو خالی کرنا، اور میرے خیال سے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایسا راز ہے جس کو ہم مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ ہم اسے سمجھنے کے لیے ساری زندگی گزار دیں گے، لیکن جب یسوع ایک انسان بنا، اس میں تب بھی خدا کی خصوصیات تھیں، لیکن اب اس میں ایک انسان کی خصوصیات ہیں۔ اس سے وہ تجربہ کرنے کا انتخاب کیا جو ہم محسوس کرتے ہیں، جو ہم تجربہ کرتے ہیں، اور وہ ایک خادم بن گیا، یہاں تک کہ اپنی موت تک۔ ایک بہت بڑا راز، لیکن یسوع اپنی انسانیت میں یہ زبردست مثال دیتا ہے، اور اس کا نچوڑ خادم بنو، حلیم رہو۔ ایک نوجوان ہوتے ہوئے بطور ایک نوجوان مجھے ایک ناقابل یقین تجربہ ہوا۔ اس وقت میں غیر شادی شدہ تھا، جب موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ کا طالب علم تھا۔ ایک پروفیسر نے مجھ میں دلچسپی لی، مجھ پر یقین کیا جب مجھے خود پر یقین نہیں تھا۔ وہ دراصل مجھے اپنے ساتھ کچھ دوروں پر لے گئے اور میں نے اسے پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم شکاگو سے ٹیکساس جا رہے تھے۔ میں پہلے کبھی ٹیکساس نہیں گیا تھا، اور ٹرین پر آنا ہے، یہ 50 کی دہائی کے اوائل تک واپس جاتا ہے، اور میں ٹرین میں بیٹھا تھا، اور پروفیسر ڈاکٹر ہیرلڈ گارنر میری طرف متوجہ ہوئے، اور اس نے کہا، زکریا، میرے پاس 2 چیزیں ہیں جن کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ میں ان کی بات غور سے سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا، میں دعا کرتا ہوں کہ میں کبھی پروفیشنل نہ بنوں۔ اور میں جانتا تھا کہ ان کا کیا مطلب ہے، ایک استاد، ایک پیغام سنانے والا جو کہ ایک پروفیشنل کی حیثیت سے کچھ کر رہا ہے، اور ہماری دنیا میں بہت سے پروفیشنلز ہیں۔ اور وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں ایک پروفیشنل نہیں بننا چاہتا جیسے کہ ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے میں صرف ایک پروفیشنل نہیں بننا چاہتا، پروفیشنل پاسٹر یا استاد یا پروفیسر۔ اور پھر انہوں نے کہا، دوسری چیز جس کے لیے شکر گزار ہوں وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ کوئی مجھے سننے کو آتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں ان کے ساتھ ٹیکسس میں کہیں ایک چھوٹے گرجا گھر میں گیا۔ مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ وہ کہاں تھا۔ وہاں 15 سے 20 لوگوں کا چھوٹا گروہ تھا، اور وہ سارا راستہ شکاگو سے آئے تھے۔ اور جب وہ گرجا گھر میں ان خاص آدمیوں سے بات کر رہے تھے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ 2000 لوگوں سے بات کر رہے ہوں۔ میں وہ تجربہ کبھی نہیں بھولوں گا، اور مجھے امید ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ اصول کبھی بھی نہیں بھولوں گا، جو کہ کچھ ایسا ہے جب ہم ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں خداوند کی رحمدلی، شفقت اور قربانی کے نمونے کی مانند چلنا ہے۔